الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لا یصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہ طائف من ربک وهم نائمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اصل چ اج تجدید ایمان دے تے گفتگو ہونی سی جدا تعلق بھی تسبیح دے نال ہے، لیکن قرآن مجید دی سورہ قلم دے اندر ایک چھوٹا جہا واقعہ ہے جدا تعلق بھی تسبیح دے نال ہے۔ اس واسطے میں مناسب سمجھا کہ اس چھوٹے جہے واقعے میں تہاڈی خدمت چ عرض کر کے پھر اگے چلاں گے کل انشاءاللہ۔ دیکھو اسی بیٹھے دے ہیں نا تے سانوں کچھ گلاں میں کر رہا کچھ تسی کر رہے ہو، وچوں کچھ اسی سیانے نے، کچھ سارے چوں تھوڑے جے گھٹ سمجھ بوجھ رکھنے والے بھی ہون گے، کچھ غصے والے نے، کچھ مطلب ہے کہ بہادر نے، کچھ بزدل نے، سارے نے سانوں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دی شان یہ ہے کہ وہ ساڈے ساریاں دے حالات نوں بھی جاندا پیا، اور جس طرح دی میں گل کرنا جو میری نیت ہے اللہ انہوں بھی جاندا ہے، اور جڑے سننے والے نے انہاں دے وچوں جڑا بندہ عقل نال کم لیندا وہی اللہ سمجھدا ہے عقل نال کم لیندا پیا اے نہیں لیندا پیا۔ سارے اس واقعے تو بھی بہت ساری چیزاں تو واقعہ مختصر ہے، لیکن تسبیح دا ایک نواں معنی جڑا ہے نا وہ ساڈے سامنے یہ رکھدا ہے۔ یہ ایک تو سورہ کہف دے اندر سنیا سی کہ دو بندے ہیں، ایک ایماندار سی، ایک بے ایمان دے بڑے باغ شاغ سن، اور جھگڑدا سی اپنے جڑا نا غریب ساتھی دے نال۔ ایک اے واقعہ یہ دے وچ فرمایا کہ باغ والے اصحاب الجنہ انہاں وہ کچھ 4-5 بھرا سن یا 2-3 سن، بہرحال ایک نوں زیادہ سن، انہاں دا ایک باغ سی، فصل سی کوئی لگی دی اتھے، اور پھلدار بوٹے تے سارا سلسلہ سی انہاں دا۔ تے اس زمانے دے اندر پیالیاں 10 کلے یا 5 کلے یا انہاں دے دوالے باقاعدہ ایک دیوار ہوندی سی، اور وہ دے وچ انتظامات سن۔ اچھا وہ فصل تیار ہو گئی جدوں، قرآن مجید دے الفاظ نے کہ فصل جدوں تیار ہو گئی تے انہاں پراواں نے رات نوں مجلس کیتی اذ اقسموا لا یصرمنها مصبحین ولا یستثنون۔ ہن اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے کی مجلس کیتی ہے۔ مجلس کیتی انہوں نے کہ اقسم قسمہ کھادیاں کہ یار قسم کھاؤ کہ سویرے سویرے جاواں گے اور جا کے اپنی فصل کٹ لواں گے، اور دانے یا جو پھل فروٹ ہے وہ اپنے گھر لے آواں گے۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح سویرے جا کے اپنا پھل توڑ کے اپنے گھر لے آئیں گے، ولا یستثنون، لیکن جب انہوں نے یہ قسم کھائی تو انہوں نے یہ نہ کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم لے آئیں گے۔ دیکھو گلاں اللہ کس طرح نوٹ کرتا ہے، اللہ بھی نوٹ کرتا سی پیا کہ انہوں نے قسماں تے کھادیاں نے کہ پھل لے آواں گے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ چاہے گا تو لے آواں گے، انہوں نے انجی کہا کہ اسی لے آونا قسم رب دی لے کے آواں۔ ولا یستثنون، انہوں نے اس میں اللہ کو شامل نہ کیا، یا انشاءاللہ نہ کہا، یا یہ نہ کہا کہ اللہ چاہے گا تو ہم فصلیں لے آئیں گے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے کہ فطاف علیہ طائف وہم نائمون، پھر یہ ہوا کہ وہم نائمون، وہ سو گئے تو اللہ نے ان کی فصل پر ایک بلا بھیج دی جس نے ساری فصل کو جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ سو گئے نا، فطاف علیہ طائف، پھر گیا ایک پھرنے والا ان کی فصل کے اوپر، وہم نائمون، اور وہ سوئے ہوئے۔ پھر سویرے فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، سویرے اٹھ کے ایک دوسرے کو واجہ مان چلو فٹافٹ چلیے اور پجیے اپنی فصل دے اوتے، اور انہاں دا مقصد یہ سی اللہ یدخلنها علیکم مسکین، ایسا نہ ہوئے کہ تھوڑی لیٹ ہو جائیے تو کوئی مسکین بھی ادھر آ جائے کہ سانوں بھی دیو بچوں کوئی۔ اس واسطے کہتے ہیں کہ جب فصل کٹو، اپنا پھل اتارو،
اگر کوئی منگن والا یا مسکین آ جائے قطعی انہوں خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ اچھا، وہم یتخافتون، خفیہ گلاں کردے گئے نا تاکہ کسی نو آواز بھی نہ آوے، اور یہ صلاح کردے گئے نے کہ ایسا نہ ہوئے کہ دن چڑھ جائے تو کوئی مسکین بھی آ لائے ادھر آ نکلے اور پھر سانو انہوں نے کچھ دینا پے۔ اور قرآن کہندا پیا تھے کہ وہ بخل نال کام لے رہے سن سارے، اور سارے اس گل تے متفق ہو کے جاتے سن پے اپنی پیالی گل۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، پھر جب وہ اپنی پیالی پر پہنچے تو کہنے لگے انا لضالون، ہم شاید کسی اور جگہ پہ آ گئے ہیں، اسی بھول گئے ہیں تو نہیں ساری پیالی، اتنے تو انج دے درخت سن، اتنے تو انج دا پھل بوٹا سی، اس طرح اتنے تھلے فصل اگی ہوئی سی، یعنی کہ پہلاں تو انہوں نے پتہ لگا کہ یہ وہ جگہ ہی نہیں، کیونکہ رات کو پھر گیا سی پھرنے والا، انہوں دی فصل تے تیار سی، پکی دی سی اور بڑا شاندار مسئلہ سی، تے اتنے بربادی ہوئی دی سی۔ تے فلما رأوها، جب انہوں نے دیکھا اپنی فصل کو، اپنی پیالی کو، تو کہنے لگے انا لضالون، ضالون معنی ہوندا گمراہ ہو جانا، بھول جانا۔ انہوں نے کہا شاید اسی کسی اور جگہ تے آ گئے، بل نحن محرومون، جلدی انہوں نے سمجھ لگی کہ اور نہیں جگہ ہے ساڈی گیا ہے، اصل یہ ہے کہ اسی محروم ہو گئے ہیں، ساڈا ککھ نہیں رہا، ساڈا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ انہوں نے پھر چیکاں ماریاں سارے بھراواں نے، بل نحن محرومون۔ اتھے آ کے پھر وہ گل ہے جی میں شروع کی تھی، قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون، اللہ تعالیٰ کہندا ہے ان میں سے ایک جو سیانا تھا، سیانا بھائی تھا، وہ کہنے لگا الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے جب تم مشورہ کر رہے تھے میں نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، ہے تسبیح کی گل آ گئی ہے نا۔ جڑا سیانا وچ بھرا سی وہ کتے جدوں مشورہ کرتے سن پے انہیں کہا سی یار بدنیتی نہ کرو، تو یار کم از کم انشاءاللہ ہی کہہ لو کہ سویرے پہنچ جائے، تسی قسماں تے کھانڈے دیو، وچوں ایک بھرا ہے سی سمجھدار جدا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے اندر کیتا ہے، فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، بھرا کہندا سی لیکن وہ منے نہیں سن۔ پھر بھرا نے یہ بھی کہا سی کہ یار تسی مشورے کرتے پے ہو کہ غریب آدمی نہ آ جائے، کوئی مسکین نہ آ جائے، تو یہ بخل نہ کرو، چنگی گل نہیں ہے، ساڈا پیو بھی دیندا ہوندا سی تے اسی بھی دے چھڑا گے تے کی حرج ہے۔ لیکن وہ دوجیاں بھراواں نے وہ گل نہیں سی سنی، تو پھر اوتھے جدوں یہ گل ہو گئی ہے نا، فصل سڑ گیا اور ککھ نہ لبا، پھر اس بھرا نے وہ گل کی کہ میں راتی تانوں آندا سا کہ قال اوسطهم الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا لولا تسبحون کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، پھر ایک دوسرے کو وہ ملامتیں کرنے لگے۔ اچھا ہوں تسبیح کا ایک اور مطلب ساری سمجھ وچ آندا پیا ہے کہ انسان جدوں سمجھ لے کہ کسی گل دے اوتے میں قابو پا گیا، اے منوں ملیا ہی ملیا، میرا کم ہویا ہی ہویا، اس موقع دے اوتے انسان نوں اللہ تعالیٰ نوں یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ اگرچہ میں قدرت حاصل کر گیا کسی کام دے اوتے، لیکن پھر بھی جدوں تک میرا اللہ نہ چاہے گا یہ چیز منوں نہیں مل سکتی۔ کہ باغ والیاں دے واقعے دے اندر سانوں یہ سبق ملتا پیا، اور یہ بھی پتہ چلتا پیا کہ بخل کرنا اور مسکین اور غریب لوگاں دا خیال نہ رکھنا، یہ گل بھی تسبیح دے خلاف ہے۔ تسبیح کرنے والا آدمی کبھی بھی معاشرے دے غریباں اور مسکیناں نوں نظر انداز نہیں کر سکتا، اور اگر نظر انداز کرے گا تو پھر وہ بھاویں سبحان اللہ ہی کہندا رہے، وہی تسبیح مکمل نہیں ہوئے گی۔ اچھا ہن اس واقعے دا اخیر یہ ہے کہ وہ سارے بھرا پھر نا فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، ایک دوسرے نوں وہ ملامت کردے سن، پھر انہوں نے کہا قالوا سبحان انا کنا ظالمین، کہ اللہ دی ذات، پھر انہوں نے تسبیح شروع کر دیتی نا کہ اللہ دی ذات پاک ہے تے اسیں یہ ظلم کیتا ہے تے اسیں یہ بغاوت اختیار کر گئے ساں، اسیں اللہ دی قدرت نوں پہچان ہی نہیں سکے، اسیں سمجھیا کہ قابو پا گئے دے ہاں، حالانکہ اس وقفے دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سانوں برباد کر چھڑیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا عسیٰ ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، کہ یا اللہ تیرے کو یہی ہے کہ سانوں پھر کتے اس تو بہتر دے دے، انا الی ربنا راغبون، ہوں اسی تیرے ال رجوع کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوں اتنے آ کے تو قرآن مجید نے تو گل مکا چھڑی ہے، لیکن محسوس یہ ہوندا ہے کہ جدوں انہوں نے اپنی غلطی محسوس کر لئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا اور سبحان
سبحان اللہ اور اللہ دی تسبیح بھی بیان کرنی شروع کر دیتی تے جتھے گل مکائی اللہ تعالیٰ نے معلوم ہوندا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تو بہتر انہوں نے عطا کرے کیتا ہوئے گا اللہ تعالیٰ نے، اس واقعے تو یہ پتہ چلدا ہے۔ تے آخری نصیحت بہرحال یہی ہے اس واقعے دے اندر کہ سانوں کسی بھی موقع تے اتے اللہ تعالیٰ نو بھولنا نہیں چاہیے۔ اگر دولت آ جائے، مال و دولت آ جائے، حالات بڑے اچھے ہو جان، ہر چیز تے قابو پہ جائے، پھر بھی سانوں اللہ تعالیٰ نو یاد رکھنا چاہیے۔ اور جدوں غربت آ جائے، انسان ازمائش دی چکی دے وچ پھس جائے، ادوں بھی اللہ تعالیٰ نو یاد رکھنا چاہیے۔ اور اگلی بات جڑی بڑی ضروری ہے، جدوں اسی گھر دے وچ بیٹھ کے گلاں کریے، کوئی مشورے کریے، کتے ساڈے کوئی نیتاں کریے، کدی بھی یہ نہ سوچیے کہ یہ کسی نے پتا ایک اللہ دی ہستی بیٹھی دی ہے جڑی یہ بھی جانتی ہے کہ کہڑے بندے نے وچوں سیانی گل کی ہے کہڑے نے بےوقوفی کی گل کی۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا